السلام علیکم ناظرین، پروگرام تذکرہ شہادت میں میں ہوں شعیب حسن۔ میرے ساتھ موجود ہیں زبیر اور حیدر کرار۔ یوم عاشور 1444 ہجری ہم موجود ہیں اور بات کریں گے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں کی۔ شب عاشور چراغ بجھا دیا گیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو اٹھ کر جا سکتا ہے۔ روز محشر میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سفارش کروں گا کہ یہ لوگ میرے ساتھی تھے، میرے جان نثار تھے۔ جنت کا وعدہ میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب چراغ روشن کیے گئے تو تمام افراد اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ تذکرہ شہادت پروگرام میں آج ہم جانیں گے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کون کون اشخاص موجود تھے اور کس کس طرح سے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اسلام کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اور نواسۂ رسول امام حسین کی نصرت میں ادا کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں زبیر سے جانیں گے۔ جی زبیر، آپ نے تذکرہ شہادت میں پہلے کافی کچھ جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، امام حسین کی روانگی، ان کا آنا، کربلا میں موجود ہونا۔ تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جب چراغ بجھا تو کون کون اشخاص کس کس علاقے سے وہاں پر موجود تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے جب چراغ کو بجھایا ہے تو جو آپ کے ساتھ جانثاران 9 محرم تک موجود تھے ان میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جان چکے ہو کہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، اور یہ جو لشکر آگے کھڑا ہے وہ میرے ہی لیے آیا ہوا ہے کہ اگر میں بیعت کروں، مگر میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو تم لوگ اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے اس رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ مگر جب سید الشہداء علیہ السلام نے چراغ کو دوبارہ جلایا تو سب کے سب وہیں موجود تھے اور گریہ وزاری کر رہے تھے۔ حضرت مسلم ابن اسجہ صحابی پیغمبر بھی ہیں اور کوفے کے اندر قاری قرآن ہیں اور بہت ہی جلیل القدر ہستی ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ فرزند رسول کہ ہم آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے میں 70 بار مارا جاؤں اور 70 بار دوبارہ سے زندہ کر دیا جاؤں اور پھر جلا دیا جاؤں اور جلا کے مجھے ہواؤں کے اندر بکھیر دیا جائے، پھر سے زندہ کیا جائے، تو میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح اور بھی آپ کے اوان و انصار کھڑے ہوتے رہے۔ بنی ہاشم میں سے حضرت عباس ابن علی علیہ السلام نے کہا، اے میرے آقا، ہم آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ کی نصرت میں شہید ہوں گے۔ جی حضرت، یہ جو سفر تھا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا، امام علی مقام اپنے بچوں، اپنے خاندان کے ساتھ، خاندان نبوت کے ساتھ کربلا پہنچے تو تنہا پائے گئے میدان کربلا میں۔ جب امام علی مقام مکہ سے نکلے تو کیا خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلے کہ کچھ بھی مدینہ کے اگر ہم لوگ دیکھیں، مکہ کے لوگ دیکھیں تو ان کے ساتھ کم نظر آتے ہیں یا کتنے نظر آتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام۔ آج ہم جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ شب عاشور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ مصیبت والی رات ہے کہ جس رسول کے ذریعے اس کائنات کو خدا کا آئین ملا، پروردگار کا قانون ملا، اسی رسول کے گھرانے کے ساتھ اس دنیا نے کیا کیا، اور یہ ہماری حیثیت امت مجموعی ہمارے لیے یہ ایک بہت کربناک اور شرمناک واقعہ ہے کہ ہم اپنے رسول کے نواسے کے لیے کیا کر سکے تاریخ کے اندر۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو سن 60 ہجری کو جب آپ نے مدینہ چھوڑا اور آپ مکہ کی جانب چلے گئے، اور آپ نے کافی 4-5 ماہ وہاں پہ گزارے، اور واپس آپ نے 8 ذوالحجہ یوم ترویہ والے دن حج کے احرام کو توڑ کر آپ کربلا کی جانب روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ 4 ماہ تک وہاں پہ مکہ کے اندر۔ تو اس کی میں آپ کی بات کو روک رہا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ ابھی 2 دن باقی تھے حج میں، کہ امام علی مقام نے حج کو ترک کیا
اور یہ 2 دن پہلے جو ہے وہ اپنے سفر کا ارادہ باندھ لیا اور نکل پڑے. اس میں کیا لاجک نظر آتا ہے کہ امام نے 2 دن کا انتظار نہیں کیا؟ جن لوگوں نے آپ کے بڑوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی اور پچھلے تمام اپنے جرائم وہ چھپا رہے تھے. بنو امیہ نے پہلے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی. اور اس کے پس منظر میں بھی ہم جاتے ہیں کہ پس منظر میں جا کے ہم جب دیکھتے ہیں تو بدر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے تمام لوگ جو تھے وہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے، اور جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھوں 35 فرد ان کے مارے جا چکے تھے جناب علی کے ہاتھوں. اور اس کے بعد احد کے اندر دیکھتے ہیں آپ، خندق کے اندر، خیبر کے اندر اور باقی جتنی بھی جنگوں کے اندر دیکھتے ہیں تو اسلام کی آبیاری کے لیے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب کا کردار ہے وہ ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے. اور اسی کا بدلہ ان لوگوں کے اندر چل رہا تھا. وہ مجبور ہو چکے تھے، اسلام لے تو ضرور آئے تھے، ایسے کچھ لوگ تھے، لیکن وہ دل سے اس کو قبول نہیں کر پائے تھے. ان کے اندر ابھی بھی جو بدلے کی آگ تھی وہ بھڑک رہی تھی. اور وہ بدلے کی آگ کہیں ہمیں جمل میں نظر آئی، کہیں ہمیں صفین میں نظر آئی، کہیں ہمیں نہروان میں نظر آئی، لیکن کربلا میں تو حد ہو گئی. اور آپ جس طرح فرما رہے تھے کہ امام حسین نے حج کے موقع پر احرام کو کیوں توڑا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم وہیں پر ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیں، اور یہ بات چھپی رہ جائے گی کہ کوئی آیا اور وہ یہ سارا کچھ ہو گیا، تو وہ سارا کچھ چھپا رہ جانا تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام اس بات کا ارادہ کر چکے تھے کہ وہ نصرت الہی کے لیے اس چیز کو کھول کر بیان کر دیں گے اور حق کا راستہ بالکل واضح کر کے جائیں گے کہ آنے والی نسلوں کے اندر یہ بہام نہ رہے کہ حق کس سائیڈ پہ ہے اور باطل کس طرف ہے. بخوبی یہ چیز آپ نے روشناس کروائی کہ حسین ابن علی کا لشکر جو تھا وہ خدا کی طرف سے کھڑا تھا، اور آج بھی آپ نے اس راستے کو جدا جدا کر کے رکھا ہے. رسول اللہ نے اپنی حدیث میں بھی فرما دیا تھا، اور اس کے بعد بھی ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد بنو امیہ کے جو بادشاہ سلاطین تھے ان کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو کوئی شراب کا دل دادا، کوئی کسی مطلب تمام برائیوں کا ارتکاب وہ کرتے تھے. اور بنو عباس مسلمان اس کے بعد سنبھل نہیں پائے، اور اسلام آج تک دنیا کے اندر جو ہے مسلمان جو ہے وہ پستی کے اندر جا چکے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہم رسول اللہ کے نواسے کی اور اللہ کی حجت کی پیچھے کھڑے نہیں ہو سکے، اور آج بھی ہم اس کے خمیازے بھگت رہے ہیں. جی ناظرین، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ نقاب اتارنے کے لیے جو حج کو ترک کیا وہ یزید کا نقاب توڑنا تھا. تو جی زبیر، جو کوفیوں کے بارے میں ایک بات بہت عام ہے اور مشہور ہے کہ کوفی لایوفی، کہ انہوں نے خط لکھا اور بعد میں امام حسین کے ساتھ سے ہاتھ پیچھے اٹھا لیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کوفیوں کا کردار کیا ملتا ہے ہمیں کربلا میں؟ کوفیوں کے کردار سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت انس ابن حارث نبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے بیٹے ہیں، حارث ابن نبیہ کے بیٹے ہیں انس، اور یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں. انہوں نے یہ حوالہ کنز العمال کے اندر موجود ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. حارث ابن نبیہ یہ بیان کرتے ہیں ان کے والد. تو جب رسول اللہ کی گود میں بیٹھے تھے تو رسول اللہ انہیں پیار کر رہے تھے، اور فرمایا آپ نے کہ یہ میرا بیٹا حسین کربلا کے اندر، عراق کے علاقے کربلا میں بے یار و مددگار شہید کر دیا جائے گا، جو بھی ان کا زمانہ پائے ان کی مدد کرے. تو سب سے پہلے تو پاک پیغمبر کے اس فرمان کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ اپنے دور کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس زمانے کو پائے، تو اب پورا مکہ، مدینہ، یمن، مصر، عراق، شام، پورا عالم اسلام جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو، فرزند رسول ہیں امام حسین، حجت الہی ہیں، سید الشہداء ہی تصویر پیغمبر ہیں. اس دور کے اندر یزید جب آ کے آپ سے خط کے ذریعے بیعت کا ارادہ کرتا ہے تو آپ مدینے سے نکلتے ہیں، مدینے سے مکہ جاتے ہیں. مکہ کے اندر آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف شخصیتوں کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کے گھر کے اندر آپ ٹھہرے ہیں، وہ گئے، اور اس طرح بڑے بڑے جلیل القدر صاحب آپ کی خدمت میں آ کے زانو ادب کر رہے ہیں، مگر ساتھ نہیں جا رہے. اس چیز کو دیکھا جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا رسول اللہ کے دین کی، امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، میں کسی دنگا و فساد کی خاطر نہیں جا رہا. تو سرکار ادھر سے مکے سے بھی نکل آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، مکے کے اندر پہلے خط آتے ہیں، کدھر سے؟ کوفہ سے. پورا عالم اسلام اس چیز پہ خاموش ہے، کوئی بھی امام حسین کو اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا. سب کو پتہ ہے کہ سید الشہداء مکہ کے اندر آ چکے ہیں، اپنا گھر والوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر
تو پورے عالم اسلام کو چاہیے تھا کہ سید الشہداء کے پاس خود اکٹھے ہو جاتے مکہ میں آ کر، ان کی حفاظت کے لیے سب کا سب نکل آتے اور خانہ خدا کے اندر ان کی حفاظت کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یزید کے خلاف یہ جو مہم تھی جو یزید نے چلائی ہوئی تھی ان کے خلاف، یہ ناکام ہوتی، مگر کسی نے بھی اس پہ کان نہیں دھرے. اس کے بارے میں آپ کی بات ٹوکتا ہوں کہ مولانا مودودی کا بیان بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی یزید کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ کیونکہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام وارث پیغمبر ہیں. تو اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو دیکھیں نا، یزید بھی امام حسین سے بیعت کیوں چاہتا تھا؟ اپنی خلافت جو وہ قائم کر رہا تھا، جو اپنی باطل پہ ہوتے ہوئے جو خلافت قائم کر رہا تھا، امام حسین کی بیعت لے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے دنیا کو کہ میں سچ کے ساتھ ہوں اور میں حق پہ ہوں. تو جو کوفیوں کی طرف سے خط ہے وہ عام عوام کی طرف سے تھی یا ان کے سب سے پہلے جو کوفیوں کی طرف سے خط آئے ان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نشستوں کے اندر، حضرت مسلم ابن اسجہ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، نافع ابن حلال ہیں، اور اس طرح حضرت مختار سقفی ہیں، سلیمان ابن سرد خزائی کی بات بھی آگے چلتے ہوئے ہم کریں گے. انہوں نے بھی یہ پہلے خطوط روسائے کوفہ نے لکھے ہیں. کوفہ کے جو رئیس تھے انہوں نے لکھے ہیں، جو امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کی نصرت کرتے تھے اور ان کے اصلی محب تھے، ان سے محبت کرنے والے جانثار تھے، اور وہی لوگ کربلا کے اندر شہید بھی ہوئے ہیں. جب ان لوگوں نے دیکھا، ساری عوام نے کوفے کی، کہ یہ رئیس جو ہیں وہ بڑے لوگ جو ہیں خطوط لکھ رہے ہیں امام حسین کو، تو ہم بھی امام حسین کو اپنی طرف بلاتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ پہلے یزید کے باپ کی حکومت رہی کوفہ کے اندر، تو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم رہے تھے. وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دینی رہبر نہیں تصور کر رہے تھے، ایک سیاسی طور پہ کر رہے تھے، کیونکہ امیر المومنین کی حکومت رہی تھی کوفے میں. تو امیر المومنین کی حکومت کے اوپر تو غیر مسلموں نے کہا کہ علی کی حکومت جیسی تو پوری دنیا کے اندر کسی کی حکومت ہی نہیں ہے، کہ انہوں نے ایسا عدل کیا کہ اپنوں اور غیروں کو برابر رکھا. نہیں تو پھر یہ جو ایک کوفی لایوفی کی بات میں پھر کر رہا ہوں، میں نے 2-3 مرتبہ یہ کویشچن کیا کہ یہ کس طرح سے کیوں مشہور ہوئی اور اس کا کیا اصل جو ہے وہ سدباب ہے، کہ کس طرح سے اس کا آپ کنکلوژن لیں گے؟ اصل اس کا باب یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو خالص لوگ تھے جنہوں نے پہلے خطوط لکھے تھے، وہ تو ان کے ساتھ جا چکے. جیسے حضرت مسلم ابن عقیل آتے ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تو 40,000 لوگ ان کی بیعت کر لیتے ہیں. جب بیعت کر لیتے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد کو یزید اپنی طرف سے گورنر مقرر کرتا ہے کہ یہ ملعون ابن ملعون، اس کا باپ بھی پہلے خاندان اہل بیت کا سخت ترین دشمن تھا، اور جو اہل بیت سے محبت رکھتا تھا ان کے ساتھ بھی یہ بہت ہی ناروا سلوک کرتا تھا. اس نے بھی آگے اسی طرح کیا، لوگوں کو آگے مارنا شروع کر دیا، لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی کو ایسے ہی قتل کر دینا، وحشت پھیلانی شروع کر دی. جو امام حسین کے ساتھ جو ساتھ ہونے لگے تھے، جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے، اب ہر ایک کے اندر تو شہادت کا جذبہ ہی نہیں ہے. اب جو عام عوام کے خطوط تھے وہ سب بھاگنے لگے، پہرے لگ گئے. پورا کوفہ کے اندر فوجیں جا رہی ہیں، جہاں جہاں کوئی ان کو تھوڑی سی بھی بھنک ہے کہ یہ امام حسین کے ساتھ جا سکتا ہے، اس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جانے لگا. مختار سقفی بھی اسی نتیجے میں جیل کے اندر تھے. تو اس طرح واقعہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور کوفہ کے اندر پہرے لگ چکے ہیں، بہت ہی سخت حالات کر دیے گئے ہیں، اور جو امام حسین کے ساتھ جانا چاہتے تھے انہیں نہیں جانے دیا، مگر ان میں سے لوگ بھی یزید کے لشکر میں جا کے امام حسین کے ساتھ ہو جاتے تھے. یعنی کہ وہ پیچھے یزید کی فوج میں شامل ہو کر کربلا تک پہنچتے تھے، پھر امام حسین کی نصرت کے لیے چلے جاتے تھے، اور اسی طرح آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. تو پورا عالم اسلام اس بات کی جواب دے کہ اگر کوفی لایوفی کا نعرہ لگانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن کس نے منہ دکھانا ہے؟ کیونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کے ساتھ، آپ کی خاندان کے ساتھ جو 18 بنی ہاشم کے ہیں، ان کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے کوفہ کے. آپ دیکھیں گے تعداد تو 4 سے 5 لوگ آپ کو مدینے سے ملیں گے، مکہ سے کوئی نہیں ہے، یمن سے کوئی نہیں ہے، شام کے لوگ نہیں ہیں، شام تو سارا دشمن ہوا پڑا ہے. تو یہ نام نہاد جو مسلمان بنے ہوئے تھے، انہوں نے تو کسی کی مدد ہی امام حسین کی نہیں کی. اب جو لوگ ڈر گئے تھے، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں نا تحریک کے اندر کیا ملتا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد پھر سے تحریکیں جو کوفہ سے ہی اٹھی ہیں، اس کے علاوہ کسی جگہ سے نہیں اٹھی. کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا. تو 4,000 کا لشکر سرکار کی شہادت کے بعد جا کے پھر عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوا ہے. تو کوفہ والوں کو یہ کہنا کہ کوفہ نے بے وفائی کی ہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ جنہوں نے خطوط لکھے عام عوام نے، وہ تو ڈر کے بھاگ گئی، مگر ان کی نصرت کس نے کی؟ وہ بھی کوفی تھے. اب لوگ کیا کہیں گے؟ اگر کوفہ والوں نے تو بے وفائی کر دیا تو ساتھ مدینہ والوں نے دیا یا مکہ والوں نے دیا؟ یہ عالم اسلام سے ہمارا سوال ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود تھے، اور ان کے بارے میں تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کسی اور طرف جانے دیں، مجھے یہاں پر نہ روکیں.
اور ایک اور چیز جو کربلا کی تاریخ کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ تحریف کی گئی ہے، کچھ بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں تاریخ کے اصل حقائق کیا ہیں؟ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا کے اندر موجودگی ہے اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادتیں آپ نے پیش کی ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ یزید کی جو مورخین تھے وہ تاریخ لکھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اوان و انصار وہاں پہ شہادت پا گئے، تو وہ جو ان کے مورخین تھے اس نے بھی واقعات لکھے ہیں۔ اس کے بعد جب جناب مختار نے کوفہ کے اندر قیام کیا ہے تو تمام قاتلین پکڑ کے چن چن کے وہاں پہ جب لاتے رہے ہیں تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ تم نے کیا 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 ہے، تو وہ اپنی زبان سے خود اقرار کرتا رہا کہ میں نے یہ کیا ہے اور یہ کچھ کیا۔ تو اس طرح سارا جو بیان ہے، اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 9 محرم کی رات کو ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں اور ساری رات ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت محبت تھی اور ساری رات آپ تسبیح کرتے رہے۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اس لیے بھی بڑھائے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہوں، جتنے زیادہ لوگ یہاں پہ موجود، کیونکہ ظلم کرنے کا ارادہ تو وہ کر چکے تھے۔ دنیا کی ظالم ترین قوموں کے اندر ایک وہ قوم تھی، اس قوم سے بڑھ کر ظلم شاید ہی کسی نے تاریخ کے اندر کیا ہو۔ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کونچے کاٹی، وہ بھی ایک ظالم قوم تھی، بہت ساری ظالم قومیں گزری ہیں، لیکن اس ظالم قوم کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ تاریخ لے کے جائیں گے، گھروں میں جا کے بتائیں گے اپنی جگہ پہ ظلم تو انہوں نے کیا، بڑا مظلوم پہ گھیر کے ان کو سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کے اندر۔ لیکن وہ جب زیادہ لوگوں کے پاس بات گئی، وہ ایک میڈیا بنا، جب میڈیا بنا تو ہر کسی کے گھروں میں بات گئی کہ کہاں پہ گئے تھے، انہوں نے کہا جی ابن نواسہ رسول کو جا کے قاتلوں کے ذریعے بھی بات گئی اور ان کے راویوں کے ذریعے بھی بات گئی۔ جب انہوں نے مختار کے پاس آ کے اقرار کیا تو یہ بھی پتہ چلا۔ اس طرح سے سارے مصائب یہ اکٹھے ہوئے ہیں، ساری تاریخ ہمیں کربلا کی اس طرح ملتی ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر بہت سے لوگوں نے چاہا کہ ہم اس واقعے کو کوئی من گھڑت ثابت کرنے کی کوشش کریں، دشمنان اہل بیت نے بہت چھپانے کی کوشش کی ہے اور بنو امیہ کے کالے کارناموں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ نور الہی ہے جو بجھائے نہ بجھے گا۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ تو یہ تو اب قیامت تک حق و باطل کا استعارہ بن چکا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے اب، اور یہ اس لیے بھی تذکرہ امام حسین علیہ السلام کا ضروری ہے۔ میں تھوڑی سی یہ بات بڑھانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پرانے واقعات ہیں، پرانے واقعہ سے ہمیں کیا لینا، اتنے سال گزر گئے۔ آپ دیکھیں کہ ظلم جو ہے اس کے خلاف ہم جب تک بولتے رہیں گے ظالم اپنے حلقے کے اندر رہے گا، اور ظالم کو اتنا موقع نہیں ملے گا پنپنے کا۔ یہ ظالم کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے، ظلم کے خلاف بولتے رہنا، اور سب سے بڑا ظلم کربلا ہے۔ میں تھوڑا سا حوالہ کو دیتا چلوں کہ 20ویں صدی کے شروع میں یونان کی ایک عدالت میں ایک مقدمہ دائر کر دیا گیا، اور وہ مقدمہ دائر کیا گیا سقراط کے قاتل کے اوپر۔ بادشاہ نے اسے کہا تھا کہ ہماری بات مانو، جو کہتے ہیں ہم وہ کہہ دو۔ اس نے کہا میرے علم کے اوپر جو کچھ ہے میں وہ بات کروں گا جو مجھے حق لگتی ہے، میں تمہارے مطابق بات نہیں کروں گا۔ اس نے اسے زہر کا پیالہ بھیج دیا اور وہ زہر کا پیالہ پی گیا۔ اور یونان میں 20ویں صدی میں سقراط حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال قبل مسیح میں ملتا ہے، اور 2500 سال بعد اس کے اوپر مقدمہ دائر ہو رہا ہے، اور یونان کے اندر پوری اس کی ہیئرنگ ہوئی کیس کی، اور سارا کچھ ہوا، اور عدالت میں بعد میں فیصلہ سنایا کہ ہم جو ہے وہ سقراط کے جو بادشاہ تھا اس وقت کا، سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ تو وہ نہ قاتل ہے نہ مقتول ہے، کتنی تاریخ گزر چکی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زندہ معاشرے کبھی بھی اپنے ہیروز کو فراموش نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کی طرف کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی بات، مسلمانوں کا رسول اللہ کو جو اپنا رسول اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کل لا سألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اور یہ مودت جو ہے حسین علیہ السلام سے ضروری ہے، رسول اللہ کے تعلق کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ اگر ہم اس چیز کو فراموش کرتے ہیں تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لائق رہتے ہیں؟ یہ اسلام کا مسئلہ، یہ کسی ایک مسلک کا، کسی ایک مکتب کا مسئلہ نہیں ہے۔ حسین ابن علی تمام انسانیت کے امام ہیں اور تمام انسانیت کے ہیرو ہیں، انہوں نے انسانیت کی جنگ لڑی ہے وہاں پہ کربلا میں۔ اور تھوڑی سی میں بات وہاں پہ بھی لیتا چلوں کہ کوفہ کے اندر جو لوگ تھے وہاں پہ بڑا مسلسل پیرا بٹھا دیا گیا تھا۔ حضرت زرگامہ ابن مالک تغلبی وہ ایسے شخص ہے جو یزید کی فوج میں شامل ہو کے آئے اور آگے حسین کے ساتھ مل گئے، اور بڑے ایسے، یہ تو ہمیں جو نظر آتے ہیں مسلم ابن حسجہ، حبیب ابن مظاہر، یہ وہ لوگ ہیں جو روز سائے کوفہ تھے، عام لوگ، عوام الناس میں تھے، جو اتنا اختیار جو قبیلوں کے سردار کے سمجھے آپ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو عوام تھے، عوام الناس تھے، بڑے لوگوں کو تو گھروں سے نکلنے ہی نہیں دیا گیا، اتنا وہاں پہ پیرا سخت تھا۔ اور جو وہاں پہ پہنچ پائے
آئے وہ انہوں نے جا کے امام کی نصرت کی. کئی لوگ ایسے جو کوفے کی فوج میں شامل ہو کے جاتے تھے اور وہاں پہ امام حسین کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. اور بھی آپ کو نظر آتا ہے, چند افراد بصرے کے نظر آتے ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمیں تاریخ اسلام کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ تمام مسلمان, نبی کا گھرانہ در بدر پھر رہا تھا, لیکن مسلمان اپنے گھروں میں سوئے پڑ رہے تھے. صرف چند ایک لوگ تھے جو ہمیں اس قابل کر گئے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن اور رسول اللہ کو بتائیں گے سب سے بڑی جو توہین رسالت ہوئی ہے رسول اللہ, ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو حسین کے ساتھ کربلا کے اندر موجود تھے. یہ ناظرین و سامعین, تذکرہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منیت کے درجے پر فائز ہیں, تو ان کا تذکرہ چل رہا ہے. جانیں گے شہادتوں کے بارے میں کہ یہ جو یوم عاشور کو تمام تر شہادتیں امام علی مقام نے پیش کی ہیں ان کے بارے میں. جی زبیر, یہ جو شہادتیں ہیں, یہ کویشچن میرا بچوں کے لیے اکثر, میں بھی اپنی نو عمری میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ 10 دن یا جو 8-9 دن ہے, 2 محرم کو امام علی مقام وہاں پہنچے, یہ 10 دن میں شہادتیں ہوتی رہی ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا واضح کر دیں کہ یہ شہادتیں یوم عاشور کے دن ساری ہوئی ہیں اور کس طرح سے ان کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں. تمام شہداء کربلا جو ہیں وہ روز عاشور کے دن ہی انہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ کسی کی 2, 3, 4 اس طرح شہادتیں نہیں ہیں محرم کی طریقوں کو. سب کے سب جو ہیں وہ روز عاشور کے دن پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی امام علی مقام نے تنہا لاشیں اٹھائے ہیں, یہ سارا ایک دن کا واقعہ ہے. یہ ایک دن کا واقعہ ہے, روز عاشور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری. جی حیدر, یہ جو ہمیں عاشور کا دن نظر آتا ہے بڑا سخت اور بڑا کٹھن دن ہے امام علی مقام کے لیے کہ تنہا اپنے پیاروں کی لاشوں کو اٹھانا. تو امام علی مقام کی عمر کیا تھی اس وقت؟ امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ اور 7 دن تھی, اور آپ علیہ السلام نے یہاں پہ آ کر تاریخ کا دائرے کو موڑ دیا ہے. آپ نے, کیونکہ جس طرح ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد انبیاء آتے رہے اور وہ دین کی حفاظت کرتے رہے, اور رسول آتے رہے, وہ اپنی شریعتیں لاتے رہے, اور ان کے بعد میں جو ان کے اوصیات تھے وہ دین کی حفاظت کرتے رہے. اسی طرح اس دین محمدی کو قیامت تک جانا تھا. رسول اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں, تو ان کے دین کو یزید نے تو واضح طور پر جیسے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ بنو ہاشم میں یہ اقتدار کا ڈونگڑ جایا تھا, کوئی وحی نہیں آئی اور کوئی کلام فرشتہ نہیں آیا, تو وہ رسول اللہ کا بھی انکار کر رہا تھا, پروردگار کا بھی انکار کر رہا تھا, اور قرآن کا بھی انکار کر رہا تھا. اسلام کے تمام شاعر کا وہ اس طرح مذاق اڑا رہا تھا, اور وہ اگر اس کی بیعت کر لی جاتی اور لوگ اس کے پیچھے جس طرح چل پڑے تھے, لوگ ہی کر لیتے اگر سارے متفق ہو جاتے اس کے اوپر, جیسے کہ امام حسین علیہ السلام ان کا گروہ متفق نہیں ہوا اس بات سے, تو انہوں نے اس کو اس بات کے اوپر پورا ٹف ٹائم دیا, اور انہوں نے دنیا کو یہ دکھایا کہ یہ حق کی طرف کھڑا نہیں ہے, یہ باطل ہے. اگر وہ اس کی یہ باتیں مان لی جاتی تو اس کی پھر یہ بھی باتیں مہر ثبت ہو جاتی کہ وہ جو باتیں یہ کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں آیا, اور اسلام کے شاعر کا مذاق اڑ جاتا, اور یہ اس دین کو قیامت تک رہنا تھا. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کے تو اس دین کو زندہ و جاویدانی کر دیا. عاشورہ نے تاریخ کے اندر ایک دن کا عاشورہ تھا, لیکن وہ صدیوں کے اوپر چھا گیا. آپ دیکھ لیں کہ آج صدیاں گزر چکی ہیں, لیکن زمانہ حسین کا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہایت ہی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم, انتہا اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. اور جوش ملیح آبادی اس کے اوپر فرماتے ہیں ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. کیونکہ جب قوم ترقی پاتی جائے گی, ذہنی طور کے اوپر وہ بلندیاں کو چھوتی جائے گی, تو وہ امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہوتی جائے گی اور وہ ان کے مقصد قربانی کو سمجھے گی. اور دیکھ لیں آپ کہ آج وہ دور آ چکا ہے کہ میڈیا نے پوری دنیا کے اندر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا ہے, اور تمام قومیں, تمام نسلیں شرق سے غرب تک حسین ابن علی کی محبت میں آج تڑپ رہی ہیں, اور دنیا کے اندر نکل کے بتا رہی ہیں کہ حسین نے اسلام کا سبق دیا, انسانیت کا سبق دیا. اور امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کے اندر یہ تمام حریت پسندوں کو سبق دیا کہ آنے والے وقت میں جب بھی کبھی حق کی بات ہو تو حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جاؤ. اور حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے یہ مقولہ چل رہا ہوگا کہ مائٹ از رائٹ, لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے یہ بالکل ثابت کر دیا, انہوں نے اس کو غلط ثابت کر دیا, اور رائٹ از رائٹ یہ پوری قیامت تک کے لیے اس جملے کو انہوں نے دنیا سے منوا لیا. جی تو ناظرین و سامعین, آج عاشورہ کا دن امام علی مقام نے جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا اس میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو قربان کیا, اپنے کم سن بیٹے علی اصغر کو قربان کیا, اون محمد کی قربانی تھی, عباس کے بازو کٹوا دیے, حضرت قاسم کے ٹکڑے اٹھائے, تمام تر لاشیں امام علی مقام
عصر کے وقت تک اٹھا کر خیموں میں لاتے رہے اور کوئی ایسا نہ بچا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کو دفنا سکے یا اٹھا کر خیموں میں لا سکے۔ وہ قافلہ جو خاندان نبوت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اس قافلے کو لوٹ لیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی اور تمام تر مستورات جو اہل بیت سے بچی تھیں ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم فرقہ واریت سے آزاد ہو کر امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں مشکور ہوں اپنے علماء اکرام کا، جن میں علامہ حنیف قریشی صاحب کا نام ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہے، اسحاق ہمارے بزرگ تھے ان کا نام ہے، اور آج جو سب سے مشہور ہیں مرزا علی محمد انجینئر، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بیڑے کو اٹھایا کہ اس خوف سے نکل کر کہ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے ذکر حسین پر، ذکر حسین کو عام کرنا شروع کیا۔ امام علی مقام کے بارے میں جوش ملیح آبادی کا بھی بھائی نے ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں انسان کو بیدار ہو لینے دو۔ ہر وہ انسان جو بیدار ہوگا اس کو کسی فرقے کی، کسی مذہب کی کوئی قید نہیں روک سکے گی امام حسین کے پاس آنے سے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ جب وہ دل سے، علم سے، دماغ سے روشن ہو جائے گا، جاگ جائے گا، بیدار ہو جائے گا، وہ امام علی مقام سے دور نہیں رہ پائے گا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ کہتے ہوئے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، حشر تک رہے حسین کی روشنی باقی۔ پروگرام تذکرہ شہادت میں آپ نے امام علی مقام کے بارے میں سنا۔ ایک چھوٹی سی تحقیق کے مطابق ہم نے آپ تک حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں امام علی مقام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہل بیت کا بتایا ہوا رستہ ہے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کی نصرت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم۔